بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ریحانہ ہے۔ میں ایک ان پڑھ گھرانے میں پیدا ہوئی۔ ان پڑھ اور روایت پسند گھرانے میں پیدا ہونے کے باوجود مجھے اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق حاصل تھا۔ والد صاحب کو بہت دکھ تھا کہ وہ پڑھ لکھ نہیں سکے، بھی انہوں نے ٹھان لی تھی کہ مجھے تعلیم حاصل کرنے سے محروم نہ کریں گے۔ حالانکہ ہمارے خاندان میں لڑکیوں کی تعلیم کو عیب تصور کیا جاتا تھا، میرے منہ سے نکلی ہوئی بات وہ ضرور پوری کرتے۔ مجھے بھی تعلیم حاصل کرنے کا شوق تھا۔ امی جان دوسرے بچے کی ولادت کے وقت فوت ہو گئیں۔ چھوٹی سی بچی کی پرورش ایک بہت بڑا مسئلہ تھا۔ میں ان دنوں دوسری جماعت میں پڑھتی تھی اور مشکل سے میں 7 برس کی تھی۔ ایک روز پھپھو فاطمہ گھر آئیں اور والد سے کہا، تم دوسری شادی کر لو، اس ننھی بچی کو میں نہیں سنبھال سکتی۔ میرے اپنے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور گھر کا سارا کام بھی مجھے کرنا پڑتا ہے۔ فاطمہ پھپھو ابو کی سگی بہن نہیں تھی، دور کے رشتے سے ان کی کزن تھی۔ امی کی وفات کے بعد والد نے مجھے اور میری چھوٹی بہن کو ان کے سپرد کر دیا تھا۔ فاطمہ پھپھو کے خود 8 بچے تھے، 4 بیٹیاں اور 4 بیٹے۔ سب سے بڑا بیٹا 16 برس کا تھا، باقی تمام بچے چھوٹے تھے، بہت شرارتی تھے، مجھے تنگ کرتے تھے۔ اسی صورتحال میں والد کو دوسری شادی کیے بنا کوئی چارہ نہ تھا، حالانکہ وہ دوسری شادی نہیں کرنا چاہتے تھے۔ بہرحال فاطمہ پھپھو نے رشتہ تلاش کر کے ابو کی شادی کرا دی۔ نئی ماں پہلے سے طلاق یافتہ تھی۔ والد نے امی کو سمجھا دیا تھا، دیکھو میں نے ان 2 بچیوں کی خاطر تم سے شادی کی ہے، میری بچیوں کا خیال رکھنا اور ان کو ماں کا پیار دینا۔ شروع میں تو امی نے ہمارا خیال رکھا، جلد ہی وہ ہماری نگہداشت سے تنگ آ گئی۔ اس نے ہمیں اپنے لیے مصیبت سمجھ لیا۔ ماں چاہتی تھی کہ میں اسکول نہ جاؤں بلکہ اپنی بہن نائلہ کو سنبھالوں، جبکہ والد نے سختی سے کہہ دیا تھا کہ ریحانہ ہر حال میں اسکول جائے گی، اس کو اسکول سے ہٹانے کے بارے میں کبھی سوچنا بھی مت۔ آسیہ امی کی فطرت میں ضد اور خودسری تھی، وہ ہماری پرورش کی ذمہ داری اٹھانے سے سمجھوتا نہ کر سکیں۔ پھر جب خدا نے ان کو بیٹے کی نعمت سے نوازا تو وہ مزید لاپرواہ اور مغرور ہو گئیں۔ وہ ہر صورت میں ہم سے چھٹکارا پانے کا سوچنے لگی۔ میری بہن نائلہ ابھی صرف سال بھر کی تھی کہ ماں نے اس سے بے رخی برتنا شروع کر دی۔ ایک روز میں اسکول گئی ہوئی تھی اور ابو روزی روٹی کے لیے گھر سے باہر تھے۔ ماں نے ہانڈی میں ساگ ابالا اور اسے چولہے سے اتار کر فرش پر رکھ دیا۔ وہ اندر اپنے بیٹے کو دودھ پلانے کے لیے چلی گئی۔ نائلہ پاؤں کے بل چلتی ہوئی کمرے سے باہر آئی، برآمدے میں آئی اور گرم گرم ساگ کی بھری ہانڈی سے وہ جل گئی۔ پھر ایک چیخ بلند ہوئی، نائلہ بری طرح جل چکی تھی۔ جب ماں نے چیخ سنی تو باہر آئی۔ نائلہ گرم ساگ سے جل کر تکلیف سے بے ہوش ہو چکی تھی۔ ماں نے کھیتوں میں کام کرتے مزدوروں میں سے ایک کو آواز دے کر بلایا اور کہا، جا کر میرے میاں کو خبر کرو کہ اس کی بیٹی جل گئی ہے۔ ابا نزدیکی ذمہ دار کے ڈیرے پر تھے۔ جب تک ان کو خبر ہوئی اور وہ گھر آئے، اسپتال جانے سے پہلے میری بہن نائلہ اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ اس سانحے سے میرے والد کے دل کو سخت صدمہ پہنچا۔ میں بھی دکھ سے نڈھال ہو چکی تھی، لیکن ہم کیا کر سکتے تھے؟ ہماری آہیں تو نائلہ کو واپس نہیں لا سکتی تھی۔ وہ پاکیزہ روح جنت کی روح تھی، سو جنت میں چلی گئی۔ وقت گزرنے لگا۔ نائلہ کی وفات کے بعد ابا بہت چپ چپ رہنے لگے۔ اللہ نے سوتیلی ماں کو ایک اور بیٹے سے نوازا تھا۔ ابا نے بھیڑ بکریوں کا کاروبار شروع کیا۔ ہماری تھوڑی سی زمین تھی جس پر ابو نے بکریوں کا باڑہ بنا لیا۔ ریوڑ پالتے تھے، بیوپاری ریوڑ خرید کر لے جاتے۔ رفتہ رفتہ آمدنی میں برکت ہونے لگی۔ اب میں 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی، سالانہ امتحان قریب تھے۔ انگریزی اور ریاضی کمزور تھی اور پڑھانے والا بھی کوئی نہ تھا۔ انہی دنوں امی کا ایک کزن شہر سے ان کو ملنے کے لیے آیا۔ وہ کالج کا طالب علم تھا، اس کی انگریزی اچھی تھی۔ امی نے کہا کہ تم اس کو پڑھا لیا کرو، جب تک یہاں ہو اس کو امتحان کی تیاری کرا دو۔ ابا نے اجازت دے دی اور روز علی سے 2 گھنٹے پڑھنے لگی۔ میں خوش تھی کہ اب ضرور کامیاب ہو جاؤں گی۔ ایک روز سوتیلی امی کی ماں بیمار ہو گئی، وہ ان کو دیکھنے کے لیے چلی گئی۔ ابو بیوپاری کے ساتھ پہلے ہی گھر سے باہر نکل گئے۔ اتنے میں علی آیا، میں نے دروازہ کھول دیا۔ امی نظر نہ آئی تو پوچھا، باجی کہاں ہیں؟ باہر گئی ہیں، میں نے جواب دیا۔ اچھا تم کتابیں نکالو، تھوڑا سا پڑھ لو، آج میرے پاس وقت کم ہے، کسی دوست کے پاس جانا ہے۔ میں کتابیں لے آئی اور پڑھنے بیٹھ گئی۔ علی توجہ سے مجھے پڑھا رہا تھا۔ پڑھاتے پڑھاتے نہ جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں اس کے غلط ارادوں سے واقف نہ تھی، اتنی سوچ مجھ میں نہیں تھی، ناسمجھ تھی مجھ میں، مختصر یہ کہ خود کو اس کے برے ارادے سے میں نہ بچا سکی۔ یہ کہہ کر وہ گھر سے چلا گیا کہ کسی کو مت بتانا، اگر بتایا تو آسیہ باجی سے تمہاری شکایت کروں گا، پھر ان کا غصہ تو تم جانتی ہو نا۔ میں سوتیلی ماں سے بہت ڈرتی تھی، اگر انہیں کچھ بتاتی بھی تو علی کو
दोषी न ठहराती, सारा इल्जाम मेरे सर ठहरा कर उल्टा मुझे अब्बा से पिटवाती। अली अगले दिन वापस कराची चला गया और फिर हमारे घर कभी ना आया। मुझे इल्म ना था कि ऐसी गलतियों पर कोई मुसीबत भी बन जाती है और खमियाजा लड़की को भुगतना पड़ता है। मैं इन दिनों बमुश्किल 14 बरस की थी। अली को गए 2 माह हो चुके थे कि एक दिन जब अब्बा बाड़े में अपने रेवड़ को घास डाल रहे थे, अचानक जहरीले सांप ने उनको डस लिया और उनको सांस लेने की भी मोहलत न दी। वो जहाँ खड़े थे चंद कदम चलकर गिर पड़े। उन पर गनूदगी तारी हो गई। किसी को इल्म ना था कि उनके साथ क्या हुआ है। हम समझे वो खेतों की तरफ गए हैं। जब मगरिब होने लगी तो अम्मी ने मुझे कहा, तेरा अब्बा अभी तक नहीं आया, हालांकि इस वक्त वो दूध दोहने जरूर आता है, जरा देखो कहीं बाड़े में ना हो। मैंने बाड़े में झांका तो अब्बू को फर्श पर गिरा हुआ देखा। मैं दौड़ी हुई अम्मी की तरफ गई और उनको बताया कि अब्बा जमीन पर गिरे हुए हैं। वो भी दौड़ती हुई आई, मगर वो तो मर चुके थे। माँ तो जो रोई सो रोई, मगर मेरी तो सचमुच दुनिया उजड़ गई। मेरा कौन था वालिद के सिवा। अब्बा की वफात को भी 2 माह गुजरे थे कि मैं बीमार पड़ गई। 2 कदम चलती तो गिरने लगती। अजीब सी कैफियत थी। माँ समझती कि बाप की मौत का सदमा है, लेकिन जब हालत गैर होने लगी तो माँ मुझे हकीम के पास ले गई। उसने मेरी आंखें चेक की और कहा, इसे किसी लेडी डॉक्टर को दिखाओ। अम्मी इद्दत में थी, शहर न जा सकती थी। हमारे गांव में एक हेल्थ सेंटर था जहां लेडी हेल्थ वर्कर बैठी हुई थी। अम्मी मुझे उसके पास ले गई। उस हेल्थ वर्कर ने मुझे देखा तो माँ से कहा, तुम्हारी लड़की से कुछ गलती हो गई है, अब तुम्हारी इज्जत दांव पर लगी है। मालूम करो किससे इसकी दोस्ती है। अगर किसी से शादी कर लो तो इज्जत बचा पाओगी, या फिर इसका कोई दूसरा हल सोचो। ये सुनकर माँ का रंग फीका पड़ गया। मुझे घर लाकर मारने लगी। आखिर तुझे इतनी सी उम्र में क्या सूझी, किससे खुफिया तौर पर तूने रिश्ता जोड़ लिया। इसलिए तो तेरे अब्बा से कहती थी कि इसको स्कूल ना भेजा कर, जमाना खराब है। जमाना क्या खराब है, अरे तू तो खुद ही खराब है। अब मैं तेरा क्या करूं। बहुत इसरार पर मैंने अली का नाम लिया तो मुझे पीटने लगी। कमबख्त, अपने असली आशिक को बचाने के लिए मेरे अली पर तोहमत धर रही है। अब तो मैं एक पल भी तुझे न रखूंगी। अगले दिन उसने तांगा मंगवाया और मुझे साथ बिठाकर जब दूसरा गांव आया तांगे से उतर गई और मुझे वीराने में धक्का दे दिया कि जहाँ दिल करे चली जाओ, अब मेरे घर लौट कर तुम कभी मत आना। मैं उस वीराने में एक पत्थर पर बैठी रो रही थी, सोच रही थी कि अब कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि एक बुजुर्ग और उनका बेटा उधर से गुजरे। उन्होंने मुझे अकेले बैठे हुए देखा तो सड़क से उतरकर मेरे पास आए। उन्होंने पूछा, बेटी यहाँ क्यों बैठी हो और तुम क्यों रो रही हो। मैंने उनसे कहा, मेरी सौतेली माँ है और मेरा बाप फौत हो चुका है। सौतेली माँ मुझे यहाँ छोड़कर चली गई है। मेरा कोई दूसरा घर नहीं है। उन्होंने कहा, तुम मेरे साथ हमारे घर चलो। घर में मेरी बीवी है, मेरा एक बेटा है, लेकिन कोई बेटी नहीं है। तुम मेरे साथ चलो, मुझे अपने बाप की जगह समझो, मेरा एतबार करो। मजीद कुछ सोचे बिना मैं उनके साथ चल दी। वो मुझे अपने साथ नजदीकी गांव ले आए जहां उनका घर था। एक बूढ़ी औरत खाना पका रही थी। उस बुजुर्ग की शरीक हयात थी। मैंने मुख्तसर उन्हें अपनी रुदात बताई। बूढ़ी औरत ने मुझे गले लगा लिया। वो नेक औरत थी। 2 दिन डर से कुछ न बताया कि कहीं ये भी मुझे घर से न निकाल दें। आखिर बताना तो था क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। बूढ़ी औरत ने तहम्मुल से मेरी बात सुनी। बजाय गुस्सा होने के उसने मुझे तसल्ली दी और जब रात को उसका शौहर और बेटा आए तो उनको हकीकत से आगाह किया। वो सोचते रहे कि अब क्या करना चाहिए। बिलाखिर उनके लड़के ने फैसला किया। उसने अपने वालिदैन से कहा, माँ ये मुश्किल से 14 बरस की है और छोटी और ना समझ है, लेकिन आप लोग तो समझदार हैं। ऐसे हालात में इसको घर से निकालना बहुत बड़ा गुनाह होगा। आप साथ वाले गाँव जाइए और इसकी सौतेली माँ से मिलकर हालात मालूम कीजिए। अगर ये लड़की सच कह रही है तो उसका निकाह मुझसे कर दें। इससे बड़ी नेकी और क्या होगी। अगले दिन वो नेक लोग हमारे गांव गए तो मेरी सौतेली माँ से मिले। गांव में तो सभी एक दूसरे को जानते हैं। मेरी सौतेली माँ को ढूंढने में उनको कोई मुश्किल पेश न आई। बुजुर्ग खातून ने उनसे उनकी बेटी के बारे में पूछा। वो कहने लगी, आवारा थी, किसी के साथ भाग गई। तब उन्होंने कहा कि वो भागी नहीं, हमको वीराने में मिली है और वो हमारे पास है। अगर कहो तो हम इसको तुम्हारे पास ले आए। माँ ने जवाब दिया, अब मेरे घर में उसके लिए कोई जगह नहीं है, तो यहाँ मत लाना, बहुत जल्द बदनामी जन्म देने वाली है। अगर यहाँ उसे ऐसे हाल में ले आए तो गांव वाले लोग उसके साथ साथ मुझे भी यहाँ से निकाल देंगे। अब इतना तो कह सकती हूँ कि अपनी मर्जी से वो भाग कर गई है, फिर क्या कहूँगी। बुजुर्ग खातून को सारी कहानी समझ में आ गई। उन्होंने कहा, अगर हम इसको पनाह देकर अपनी बेटी बना लें तब तो आपको कोई एतराज न होगा। अगर ऐसा करते हो तो खुदा आपका भला करेगा, क्योंकि गाँव वाले तो उसको यहाँ नहीं रहने देंगे। मेरे मोहसिन बुजुर्ग और उनकी बीवी
بیوی گھر آئے اور انہوں نے مجھے بیٹی کہہ کر گلے لگایا، کہنے لگے ہم اپنے رب کی خوشنودی کے لیے تم کو اپناتے ہیں اور اپنے بیٹے سے تمہارا نکاح پڑھوانا چاہتے ہیں، یہ صرف اس لیے کہ تیرے ساتھ ظلم ہوا ہے، اور ظلم کرنے والا ہماری پکڑ میں نہیں آ سکتا، مگر انشاءاللہ وہ خدا کی پکڑ میں کسی نہ کسی دن ضرور آئے گا۔ ہم کو تو صرف تمہیں بدنامی اور رسوائی سے بچانا ہے۔ انہوں نے میری کوکھ میں پرورش پانے والے بن باپ کے بچے کو قتل کرنے سے یہی بہتر جانا کہ اس کو اس دنیا میں آ جانے دیں، اور اس کو باپ کا نام ان کے نیک بیٹے نے دیا۔ انہوں نے گاؤں میں مشہور کر دیا کہ دوسرے گاؤں سے بیاہ کر لائے ہیں۔ جلدی میں نکاح اس لیے ہوا کہ میرے باپ کا حال ہی میں سانپ کے ڈسنے سے انتقال ہوا ہے اور ماں سخت بیمار تھی، لہٰذا ہم نے اس کی خواہش پر فوری اپنے بیٹے کا نکاح اس سے کر دیا۔ بد نصیب بچی پیدائش کے بعد اللہ کو پیاری ہو گئی، خدا کی طرف سے اس کی زندگی اتنی سی تھی۔ بچی کی وفات کے 6 ماہ بعد وہ مجھے اپنے عزیزوں کے گھر لاہور لے کر آ گئے۔ چند لوگوں کی موجودگی میں مجھے دلہن بنایا اور باقاعدہ اپنے بیٹے کی منکوہہ بنا کر واپس گاؤں لے آئے۔ اس دن سے آج تک میں اس گھر میں ہوں۔ یہ گھر میری پناہ گاہ ہی نہیں، میری جنت بھی ہے۔ میرے ساس سسر وفات پا چکے ہیں، مگر ان کے فرشتہ سیرت بیٹے نے آج تک میری مرضی کا مجھے تانا نہ دیا اور نہ کبھی ذکر کیا۔ یہ بات سچ ہے کہ اس دنیا میں جہاں علی جیسے لوگ ہیں، وہاں احمد جیسے فرشتہ صرف مرد بھی ہیں۔ آج احمد کے 3 بچوں کی ماں ہوں اور پرسکون زندگی گزار رہی ہوں۔ اب بھی جب مجھے علی کا خیال آتا ہے تو اسے بد دعا دینے کو دل کرتا ہے کہ خدا کرے اسے کبھی خوشیوں کا منہ دیکھنا نصیب نہ ہو۔ آج بھی سوچتی ہوں کہ سوتیلی ماں سوتیلی ہی ہوتی ہے۔ امید ہے آپ کو آج کی کہانی پسند آئی ہوگی۔ مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیں۔ اگلی کہانی تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔